تاریخ میں بہلول کے نام سے بہت سے لوگوں کو ٹائٹل دیا گیا ہے، لیکن مشہور ترین جو بہلول ہیں، بہلول دانا یعنی حاضر جواب، چٹکلے باز لیکن حاضر جواب، وہ ہیں عمر ابن وہب۔ تو جناب عمر ابن وہب ہارون کے خالہ بھائی تھے یا ایک ہی ماں سے دو الگ الگ باپ تھے؟ بہرحال اب یہ تاریخ میں اختلاف، لیکن بالکل دو مختلف شخصیات، ایک دشمن اہل بیت تھا اور ایک محب اہل بیت۔ تو اب انہوں نے چھٹے امام کی شاگردی میں کچھ وقت گزارا تھا، پانچویں امام کا بھی کچھ دور دیکھا، لیکن چھٹے امام کی شاگردی میں کافی انہوں نے وقت گزارا ہے۔ ساتویں امام کے شیعوں کو بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے کام آتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پیچھے مخبر لگے رہتے۔ تین افراد کو اطلاع دی گئی، کچھ نے لکھا چار افراد کو، کہ بھئی آپ کی انفارمیشن ہارون تک پہنچا دی گئی ہے اور اسے سب کو پتہ چل چکا آپ سب کا کہ آپ لوگ شیعہ ہیں، ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو اب یہ تینوں افراد فوراً ساتویں امام کی بارگاہ میں پہنچے، امام زندان میں۔ So as soon as the امام علیہ السلام saw the three of these people، امام نے لفظ کہا، حرف، امام نے کہا جیم۔ ان تینوں کو دیکھنے کے بعد مولانا نے کہا جیم۔ اب جناب بہلول دانا نے امام سے جب سنا نا جیم، تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ امام مجھے کہہ رہے ہیں جنون، یعنی یہ پاگل ہو جاؤ، مجنون۔ دیکھیں تقویٰ کیا چیز ہے۔ اس زمانے میں امام معصوم علیہ السلام کے عشق میں، محبت میں، جناب بہلول نے اپنا محل چھوڑا، پیلس چھوڑا اور سڑک پہ سونے لگے۔ اور انہوں نے کہا بھی جا کے تلاش کرو اسے، کہا کہ وہ تو پاگل ہو گیا۔ کہا کیسے پاگل ہو گیا؟ وہ تو بہت ذہین آدمی، بہت تیز آدمی، یہ وہ سڑک پہ سو رہا۔ اہل چھوڑ کے کون سڑک پہ سوئے گا؟ اس کا مطلب ہے دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ جب آ کے اس نے خود دیکھا ہارون نے، اس نے کہا واقعی یہ تو پاگل ہو گیا، اس نے سارے اپنے کپڑے پھاڑ لیے ہیں، اب اس کو کچھ نہ کہنا۔ ہمیں یہ تب تک ہمارا دشمن ہے جب اس کے پاس عقل ہو، جب عقل ہی نہیں ہے تو ہمارا دشمن ہی نہیں ہے۔ ساتویں امام کا دور ہے، نویں امام علیہ السلام کے دور میں جا کے انتقال ہوا۔ اتنے طویل مدت، اتنے طویل عرصے مسلسل انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ رکھا، صرف و صرف عشق آل محمد میں۔ ہارون باز کا سوچتا تھا کہ بھئی آخر میرا وزیر تھا، سڑکوں پہ سو رہا ہے، تو اس نے ایک مرتبہ کھانا بھجوایا جناب بہلول دانا کے لیے۔ تو وہ کھانا ایک آدمی چرغا لے کے آیا، پرانے زمانے میں وہ آگ کے اوپر سب چیزیں پکتی تھی لکڑی کی، تو اس نے چرغا بھیجا اس کے لیے، جو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے۔ آ کے بہلول کے سامنے کھانا رکھا، کہا بھئی کیا ہے یہ؟ کہا بھئی یہ بہلول آپ کے لیے جو ہے وہ ہارون نے کھانا بھیجا، انہوں نے اٹھا کے کتوں کو ڈال دیا۔ تو کہا یہ کیا کیا؟ اتنا مہنگا چرغا بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا، خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجا۔ کہا ایسا بولو، اگر کتوں کو پتہ چلے گا وہ بھی نہیں کھائیں۔ اب محل میں آنے جانے کی ان کو اجازت تھی۔ ایک مرتبہ محل میں گئے، ہارون نہیں تھا، جا کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ جب تخت پہ بیٹھے تو لوگوں نے اتار کے ان کو بہت مارا پیٹا، اتنا مارا کہ رونے لگے، سارے کپڑے ان کے ویسے بھی خراب تھے اور زیادہ پھٹ گئے۔ تو زمین پہ بیٹھ کے رو رہے تھے، اتنے میں ہارون آیا، وہ آ کے اپنے تخت پہ بیٹھے گا۔ بھی کیا بات ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ کبھی حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم لوگوں نے اس کو بہت مارا، بہت خوش ہوا کہ اچھا کیا مارا، آئندہ میرے تخت پہ نہیں بیٹھے گا۔ پھر بھی جناب بہلول رونا بند نہیں کر رہے تھے۔ تو ہارون نے کہا کہ بہلول کب تک روتے رہو گے، بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ کہا میں اپنے لیے نہیں، میں تو تیرے لیے رو رہا ہوں۔ اتنی سی دیر کے لیے اہل بیت کے حق کو غصب کر کے بیٹھا تھا، میں نے اتنی مار کھائی ہے، تو کب سے بیٹھا ہے، تو کتنی مار کھایا گا؟ ان باریکیوں کے اندر بھی جناب بہلول مسلسل جو پیغام دے رہے ہیں وہ حق کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ پرانے زمانے میں عمومی حمام ہوتے تھے، اب تو ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ بھئی سب لوگ چلے جائیں، کیونکہ بادشاہ وقت یا خلیفہ آ رہے ہیں حمام میں غسل کے لیے، تو سب کے سب جانے لگے۔ اچھا وہ پرانے زمانے میں لنگ کہی جاتی تھی، فارسی میں بھی لنگ کہا جاتا ہے، مجھے اردو میں مختلف تہمت کہا جاتا ہے، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے لنگ باندھ رکھی تھی، یہ ہارون نے۔ اب غلاموں کا دور تھا، اس نے آتے سارے دیکھا بہلول بھی ہے، کہا بہلول تم رک جاؤ، اور کہا کہ دیکھو کتنی قیمتی لنگ میں نے پہن رکھی ہے، میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، اور تاریخ میں کم حکومتیں اتنی وسیع گزری ہیں جتنے کہ ہارون کی، یعنی بہت بڑی حکومت، پورا نارتھ افریقہ تھا، پورا حجاز، یہ ایران، عراق، صدرن رشین سٹیٹ، ساری فلسطین، یہ شام، سب۔ تو کہا تم اگر میری قیمت لگاؤ گے تو کیا قیمت لگاؤ گے؟ دنیا کتنی پرارزش ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں، بتاؤ کیا قیمت ہوگی؟ تو بہت غور سے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہیں 500 درہم۔ تمہاری اوقات، تم مجھے 500 درہم کا کہو؟ 500 درہم کی تو یہ صرف لنگ ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، کہا اسی کی قیمت بتا رہا ہوں، نہیں تو تو کوڑی کا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم اتنی زیادہ میری کیوں نیچا ہے، مجھے ہمیشہ نیچے کیوں دکھاتے ہو؟ کہا جب دشمن انسان اہل بیت ہو جاتا ہے تو اس کی کوڑی کی بھی حیثیت نہیں رہتی۔ اس دوران بھی اگر ان کو دیکھا جائے تو عقل کہا جاتا ہے کہ میں عقل نہیں ہوں، عقل نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی مسلسل پیغام اہل بیت پہنچا ہے۔
آئیں ذرا دیکھیں بعض اوقات کتنے زیرک اور ہوشیار بھی تھے کہ کچھ یتیم بچوں سے متعلق نزاع ہو گیا کہ کیا بات ہے، یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی اس آدمی کے پاس ہمارا باپ جو ہے وہ 5,000 دینار رکھوا گیا تھا، 5,000 سونے کے سکے رکھوا گیا تھا اشرفیاں. تو ہمارے باپ نے سے یہ کہا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو جتنا تمہارا جی چاہے وہ انہیں دے دینا. تو اب اس نے ہمیں 1,000 دینار دیا، 4,000 دینار خود رکھ لیے. تو جناب بہلول نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے، کبھی تم بیچ میں مت پڑو. نہیں میں فیصلہ کرانے نہیں آیا، میں صرف پوچھنے آیا ہوں کہ لڑائی کس بات کی ہے. کبھی ان کے باپ نے کہا تھا جتنا تمہارا جی چاہے وہ تم ان کو دے دینا. تو کہا پھر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں نے ان کو 1,000 دینار دے دیا. اور کہا پھر 4,000 کا وہ میرے ہیں. کہا نہیں 4,000 ان کے بنتے ہیں، 1,000 تیرے. کہا کیسے؟ کہا کیونکہ ان کے باپ نے کہا تھا جتنا تیرا جی چاہے، تیرا 4,000 کا جی چاہ رہا ہے، 4,000 ان کے بنتے ہیں. آئیں ذرا اس زاویے کو پہلو کو پیش کرتا ہوں. جناب بہلول دانا بازار کوفہ، بازار بغداد کے اندر ایک آدمی مسلسل نعرے لگا رہا تھا میں بہت عقل مند ہوں، بہت تیز ہوں، آج تک دنیا میں مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکا. سارے لوگ بیچارے پریشان کر رہے تھے کہ یہ فوجی آدمی ہے، اتنا اس کا بڑا عہدہ ہے، ہم اس کے آگے بولیں گے بھی تو مارے گا. جناب بہلول نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ بھئی کوئی مجھے آج تک بیوقوف زندگی میں بنا ہی نہیں سکا، میں اتنا تیز آدمی ہوں. کہ تجھے بیوقوف بنانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں مصروف آدمی ہوں. کہ تیری کیا مصروفیت، تو پاگل ہے، سڑکوں پہ سوتا ہے. کہ نہیں مصروف بہت ہوں آج. تو کہا ٹھیک ہے میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں، جلدی جا جلدی واپس آ، بتا کیسے تو مجھے بیوقوف بنا سکتا ہے. جناب بہلول گئے، پھر واپس ہی نہیں آئے. کئی گھنٹے گزر گئے، پھر خود ہی بازار میں کہنے لگا یہ بہلول مجھے بیوقوف بنا گیا. جناب بہلول دانا بہت زیرک، بہت ہوشیار، بہت سمجھدار اور ہر طرح سے پیغام اہل بیت کو عام کرنے والے. بہت بڑا ایک عبداللہ مبارک نامی صوفی گزرا ہے تاریخ میں، اہل سنت کا بہت بڑا صوفی پیشوا ہے عبداللہ مبارک. تو عبداللہ مبارک جو ہے وہ اپنے پرانے زمانے میں جو صوفی شیخ ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ مرید وغیرہ بہت زیادہ ساتھ ہوتے تھے، وہ پیر اور ساتھ میں مرید. اب وہ پیر صاحب عبداللہ مبارک آگے کے چل رہے ہیں، ساتھ میں مرید ہیں. ان کی کہیں نگاہ پڑی جناب بہلول دانا پہ. کہا یہ بہلول دانا یہ کہاں؟ ان کا لباس کریں گے یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے. نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ جعفر ابن محمد کے پڑھائے ہوئے ہیں. اب سب کے سامنے وہ گئے اور جا کے عبداللہ مبارک نے فوراً حضرت بہلول دانا سے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بس یہی کہنا تھا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جناب بہلول سمجھتے تھے کہ یہ پیر ہے، سارے مرید ساتھ ہیں. تمہیں بات کرنا آتی ہے؟ بات کیسے کرتے ہیں؟ تم بات کرنا جانتے ہو؟ کہاں بات کرنا جانتا ہوں. اچھا بتاؤ بات کیسے کی جاتی ہے؟ سارے مرید سن رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ بات کیسے کی جاتی ہے. کہا آرام آرام سے بولنا، الفاظ کو گن گن کے بولنا، سوچ سمجھ کے بولنا. کہا جاہل آدمی تجھے تو بولنا تک نہیں آتا. ایسے انہوں نے یہ کہا، سارے مرید کہنے لگے اس کا منہ لگنے کی کیا ضرورت تھی، مجمع عام میں آپ نے اپنی توہین کروا لی، سب کے سامنے اس نے آپ کو جاہل کہہ دیا، آپ اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے آپ کرنے کوئی حکمت ضرور ہوگی. وہ مرید نہیں سمجھ رہے تھے، پیر سمجھ رہا تھا. کہا چلو اس کے پیچھے کرو، مجھے اس سے بات کرنا. پہنچے دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے خشک روٹی کھا رہے ہیں. تو عبداللہ مبارک فوراً آگے گیا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ کہا کھانا کھانا جانتے ہو کیسے کھایا جاتا؟ کہاں؟ کہا کیسے؟ کہا پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، چھوٹا لقمہ لیتے ہیں، 20 مرتبہ چباتے ہیں، کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں. کہا جاہل آدمی تجھے تو کھانا تک نہیں آتا، تو کیا کھائے گا میری روٹی یہ خشک؟ جتنے مستحبات تھے اس نے بیچارے نے سارے گنوا دی. پھر اٹھے، لوگوں نے کہا کہ کیوں مسلسل توہین کروا رہے ہیں، مجمع عام کی آپ کی کوئی عزت نہیں چھوڑ رہا کہیں پہ بھی، ہر جگہ پہ آپ کو بار بار جاہل کہہ رہا ہے، مت چلیں اس کے پیچھے. کہ نہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہ بہت پہنچا ہوا. پھر ایک اور مقام پہ پہنچے، کہا مجھے تھوڑا سا واضح نصیحت کرنے کا. واضح نصیحت جانتے ہو کیا ہوتا؟ کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا، مجھے 2 مرتبہ بتا چکے، میں تو جاہل ہی ہوں. اب آپ بتائیے یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کہا پہلے سن، یہ بات کی بات ہے، آرام سے بات کرو، آہستہ بولو، الفاظ کو سوچ سمجھ کے ادا کرو. پہلے یہ تو سوچو کس کی خوشنودی کے لیے بول رہے ہو، کس کی خوشنودی کے لیے کلام کر رہے ہو. اللہ کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہو، رسول کو، امام کو، یا کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ اور کھانے کی یہ تو سب بات کی باتیں ہیں، لقمہ چھوٹا لو، پہلے بسم اللہ پڑھو، بعد میں الحمدللہ کہو. پہلے یہ تو دیکھ لو کسی یتیم کا حق تو غصب نہیں کیا ہے، آل محمد کا غصبی تو نہیں کھا رہے ہو، دنیا کے اندر کو حرام تو ہاتھ میں نہیں لے لیا ہے. جب حلال کھاؤ گے بعد میں مستحبات کی نوبت آئے. مستحبات کی نوبت تو بعد میں آتی ہے، پہلے بنیادی چیزیں تو درست کرو. اب وہ عبداللہ مبارک رونے لگا، سارے شاگرد کہنے لگے کہ استاد یہ تو آپ سے زیادہ قابل ہے کہ اب جو اتنی دیر سے میں بتا رہا تھا، کہ آپ ہمیں موعظہ نصیحت کیجئے. کہا عبداللہ مبارک میری 3 شرائط ہیں، اگر شرائط مان لے تو کچھ نصیحت کروں گا. کہ بتا شرائط کیا ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے کہنا کہ ابھی روح قبض مت کرو. یہ کیا باتیں کر رہے ہو، وہ سانس ہی کہاں لینے دے گا کہ میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو کروں گا. کہ اچھا اللہ کے ایک چھوٹے سے بندے کے سامنے تیری کچھ چلتی نہیں ہے اور اللہ کی معصیت کرتا ہے.
تقوی کیا ہے جناب بہلول دانا سمجھا رہے ہیں، کہا کہ اللہ کے ایک چھوٹے سے بندے ملک الموت کے سامنے تیری چل نہیں سکتی، اور خود اللہ ہی سے مقابلے کے لیے تو اتر آیا۔ اور انہیں لگا، کہا کہ بھی اچھا اور کیا، دوسری شرط کیا؟ کہا جب تو فیصلہ کرے نا کہ تو نے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کے چھپ جا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکتا۔ کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کہاں جا کے چھپوں گا کہ جہاں اللہ نہ دیکھ سکتا؟ اچھا تو بہت ہی عقل مند ہے، پھر جانتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے، پھر اس کی معصیت کرتا ہے۔ رونے لگا عبداللہ مبارک۔ کہا تیسری شرط کیا؟ کہ جب تو فیصلہ کر لے کہ گناہ کرنا ہے تو گناہ کرنے کے بعد بس اللہ کا رزق مت کھانا۔ تو کہا پھر کس کا کھاؤں؟ جو کچھ کھا رہا ہوں وہ اللہ ہی کا رزق ہے۔ کہا رہتا بھی اس کے سامنے ہے، اس کے ایک ادنا سے بندے کے سامنے تیری چلتی بھی نہیں، اور کھاتا بھی اسی کا ہے، پھر اسی کی معصیت کرتا ہے تو پھر کس منہ سے معصیت کرتا ہے؟ عبداللہ مبارک بہت رویا، کہ کیا کروں کہ میں بندہ بن جاؤں، کیا کروں کہ میں متقی بن جاؤں؟ کہ ایک بات یاد رکھ لے، آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے، مرید بنانا کم کر دے، پروردگار کا بندہ بننا شروع کر دے۔ کب تک مرید بناتا رہے گا دنیا کے اندر؟ مریدوں سے فرصت ہو تو تجھے تو اللہ کا بندہ بنے۔ آپ نے سن رکھا بڑا مشہور معروف واقعہ، صرف اشارہ کرنا، کتنے مقرب اہل بیت تھے کہ زمین پہ کچھ اپنے ہاتھ سے کچھ نقشے بنا رہے تھے کہ بہلول جب زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے تو قریب سے ہارون اپنی زوجہ حضرت زبیدہ کے ساتھ گزر رہا تھا، تو فوراً رکا۔ جناب زبیدہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے فوراً کہا کہ میں جنت بیچ رہا ہوں، جنت بنا رہا تھا، اب جنت بیچ رہا ہوں، کوئی خریدنے والا ہے؟ ہارون نے کہا مٹی کی جنت کون خریدے گا، تیری خاک کی جنت ہاتھ سے زمین پہ بیٹھ کے تو نے بنا دی۔ جناب بہلول نے جیسے کہا نا میں زمین پہ جنت بنا رہا تھا، کوئی خریدنا چاہے؟ تو زبیدہ نے فوراً کہا میں خریدنا چاہتی ہوں، کتنے میں؟ تو انہوں نے جتنے کے تھوڑی غذا آتی تھی، بہت کم، کہا اتنے پیسے چاہیے کھانا کھانے کے لیے، اتنے پیسوں میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً زبیدہ نے پیسے نکال کے دیے، کہا کہ اے بہلول میں نے سارے پیسے دے دی، جنت مجھے بیچ دے۔ کہا جا جنت تیری ہوئی۔ اسی رات ہارون الرشید نے خود خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے، زبیدہ جنت میں جا رہی ہے، جیسے یہ پہنچا تو فرشتوں نے دھکا دیا، جہنم میں ڈال دیا۔ کہا بھی میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، زبیدہ نے دنیا میں جنت خرید لی تھی، تو جہنمی ہے۔ جیسی صبح اٹھا دوڑتا ہوا، کہا بہلول کو تلاش کرو۔ کہا بہلول میں بھی سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں، میں صرف انہیں جنت فروخت کرتا ہوں جو بغیر دیکھے سودا کرتے ہیں۔ جو اتنا مقرب اہل بیت ہو کہ اگلے کے خواب کو پڑھ لیتا ہو، اسی کا اتنا مقام بنتا ہے کہ بہلول بن رہا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کو تقوی اہل بیت سے اتنا قریب بناتا ہے کہ دوسروں کے بھی تقدیروں کے اندر مداخلت کرنے لگتا ہے۔ جناب بہلول ایک عام ہستی، ایک عام شخصیت کا نام نہیں۔ میرے ذہن میں کچھ واقعات ہیں، ان کو اور تھوڑا سا تفصیل سے اگر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو حنیفہ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ بیٹھا پڑھا رہا تھا، وہ بھی 2 سال امام صادق علیہ السلام کے پاس پڑھا تھا۔ مسجد کوفہ میں درس پڑھانے کے دوران ایک مرتبہ کہا کہ 3 مسئلے امام صادق علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، میرے استاد ہیں لیکن میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، یہ ابو حنیفہ نے کہا۔ اب جناب بہلول دانا وہیں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے کان کھڑے ہو گئے، فوراً انہوں نے نماز چھوڑی، کہا کہ پہلے اس کی بات سن لو، یہ امام پہ اعتراض کر رہا ہے۔ سارا وہ شاگردوں کا مجمع تھا ابو حنیفہ کے، کہا بھی کیا اعتراضات ہیں؟ کہا 3 اعتراض۔ امام کہتے ہیں کہ اللہ ہے، وجود رکھتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو نہ نظر آئے؟ یہ موجودہ سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے نا، اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انہیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے جناب بہلول دانا تک سمجھے ہوئے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو، شے ہے اور نظر نہ آئے؟ تو میرا یہ عقیدہ ہے، اس کا ہے، میرا نہیں، کہ بھی روز قیامت اللہ نظر آ جائے۔ اب یہ آج تک ہمارے ہاں بہت سے لوگ پھنسے ہوئے اس مسئلے کے اندر کہ روز قیامت جو ہے اللہ نظر آ جائے۔ تب ایک مرتبہ غور سے سننا شروع کیا جناب بہلول دانا نے، اس نے کہا کہ جو شے ہوتی ہے وہ عقل نظر آنی چاہیے، اللہ اگر ہے تو نظر آنا چاہیے، تو روز قیامت اللہ نظر آ جائے گا، کیونکہ اللہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، لیکن اللہ قیامت کو نظر آ جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کبھی بھی نظر نہیں آتا، قرآن کی آیت ہے، لن ترانی موسیٰ ہرگز میں کسی کو نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، امام کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر ہم جو گناہ کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، اس کا ذمہ دار اللہ ہے، ہم نہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کو ہی سزا ملے گی، جزا ملے گی۔ میں کہتا ہوں نہیں، اللہ کو سزا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ تعالی، وہ اس کا اعتراض تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ میں جبریہ کا نظریہ مانتا ہوں، امام صادق السلام کا نظریہ نہیں مانتا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے، جہنم میں بھی آگ ہے، اور شیطان کو جہنم میں سزا ملے گی۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہو نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آگ کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہ دونوں ہم جنس ہیں، دونوں کی کیٹیگری، دونوں کی اسپیشیز، دونوں کا جو جنس ہے، the genus is same۔ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فوراً جناب بہلول دانا نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا بڑا سا، اور پھینک کے مارا ابو حنیفہ کے سر میں۔
پوری طاقت سے مارا، اس کا دماغ ہل گیا. اب ایک مرتبہ بہت زور سے جب ڈھیلا مارا، وہ زمین پہ گرا، ممبر سے جیسے گرا تو اس نے کہا کہ پکڑو، یہ بہلول دانا نے مارا، میں نے خود دیکھا ہے. اب سارے شاگرد بھاگنے لگے جناب بہلول دانا کے پیچھے. انہوں نے تو اپنے آپ کو ویسے ہی مجنون ڈکلیئر کر رکھا تھا، ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ فوراً بھاگنے لگے. اب پورا کوفہ دیکھ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہیں بہلول دانا کے پیچھے، اور وہ دوڑ رہے ہیں کوفے کی ساری گلیوں میں، اور وہ تیز دوڑ رہے تھے، اور یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے. پورا کوفہ جمع ہو گیا، وہ بھی مجمع ہی لگا رہے تھے تاکہ بات سب تک پہنچ جائے. یہاں تک کہ انہوں نے پکڑ لیا، مارنا شروع کیا. انہوں نے کہا نہیں، البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ رکھتا ہے وہ بینہ لے کے آتا. تمہارا میرے خلاف کوئی دعویٰ ہے تو تم مارو، اگر نہیں تو پھر مجھے قاضی کے پاس لے جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں، مارنا تو ہمارا نہیں بنتا، قاضی کے پاس لے چلتے ہیں. دیکھیں کتنے اس حالت کے اندر بھی شریعت پوری ذہن پہ نافذ ہے. اسے تقوی کہا جاتا. کون کہا مجھے قاضی کے پاس لے جاؤ، میں کہیں پہ بھی اپنے آپ کو ہار نہیں تسلیم کروں گا. قاضی کے پاس لے کے آئے، وہ قاضی بھی جیسے تھے اس زمانے کے. قاضی نے کہا کیا بات ہے کہ آدمی کو لے کے آئے ہیں، اس نے ہمارے استاد ابو حنیفہ کو مارا. قاضی نے کہا بھی تم نے مارا، کبھی تم کیسے قاضی ہو جس کا مقدمہ ہے وہ خود موجود نہیں ہے، تو تم اسے کیوں سوال کر رہا ہے؟ قاضی کے لیے کتنی سخت شرائط ہیں. قاضی نے کہا لے کے آؤ جس کا کیس ہے. اب سارا کوفہ جمع ہو گیا، امام ابو حنیفہ کے خلاف کیس ہے. کون؟ بہلول دانا نے پتھر مارا. اب اس کو بہلول کو بے وجہ کے کوڑے پڑے گے سب کے سامنے. اتنے میں امام ابو حنیفہ کیسے پہنچا ابو حنیفہ تو کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا بھئی مسئلہ کیا؟ تجھے لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے، تو نے مجھے پتھر مارا، اور کیا مسئلہ؟ کہا اگر پتھر مارا تو کیا ہوا؟ اب پتھر مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے. میرا پورا دماغ ہل گیا، سر میں ابھی تک درد ہے. کہا درد ہے تو ذرا دکھا دے، پتہ چلے سب کو کہ درد کیسا ہے. کہا درد دیکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا. کہ تو نے تو کہا تھا جو شے ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے، ہر وہ شے جو ہے وہ نظر آتی ہے. یا درد دکھا یا مان، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جاتا. خدا کو محسوس کیا جاتا، دیکھا نہیں جا سکتا. کہ نہیں تو بات کو ٹال رہا ہے، تو نے مجھے پتھر مارا. اس نے کہا اچھا پتھر کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ کہ مٹی کا. کہ تو کس چیز سے بنا؟ کہ مٹی سے. کہ تو نے تو کہا تھا کہ ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتا، آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو پھر مٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کہ لیکن تو نے تو کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا. نہ اللہ چاہتا نہ میں تجھے پتھر مارتا. جا کے اللہ سے لڑ، اس نے تجھے پتھر مروایا. فوراً ابو حنیفہ اترا اور کہا کہ چلو یہاں سے. اس نے پورے نظریات کا آج ہمارے جنازہ نکال دیا. سارے نظریات کو ایک پتھر مارنے میں رد کر دیا، اگر بات پہنچی ہو. یہ جناب بہلول دانا، میں نے آپ سے کہا نا کہ جتنی دیر کہیں گے میں پیش کرتا رہوں گا. جناب بہلول دانا ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس نے صادق آل محمد سے علوم کی ایسی گوشہ چینی کی تھی کہ 100 سال تک مسلسل دفاع مکتب اہل بیت کرتے رہے. اور واقعاً اتنا ہی انسان کو دیوانہ ہونا چاہیے عشق اہل بیت میں کہ بہلول بن جائے.